اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ MDI اسٹوڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ MDI اسٹوڈیو کتاب و سنت کی تبلیغ و اشاعت کا ادارہ ہے، اور اس کا مقصد عوام الناس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پھیلانا ہے، فرقہ واریت سے بچتے ہوئے آمیزش شدہ دین سے لوگوں کو بچاتے ہوئے خالص قرآن اور حدیث کی طرف لانا ہے۔ شاعر مشرق نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو مسلمان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یعنی احادیث مبارکہ۔ وہ انسان، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے قرآن اور حدیث کی فہم اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ وہ علماء کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، جب وہ فرقہ واریت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے خالص دین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ بڑے ہی مبارک اور خوش قسمت ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایسی ہی شخصیت کو دعوت دی ہے کہ جنہوں نے فرقہ واریت، گروہ بندی، جماعت بندی کو ترک کر کے خالص قرآن اور حدیث کو اپنایا ہے۔ ان کی زندگی دیوبندیت میں گزری، دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوئے، دیوبندی مدارس میں تعلیم حاصل کی، پڑھتے پڑھاتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر کرم کیا اور انہیں خالص کتاب و سنت کی طرف ان کے ذہن کو، ان کے دل کو لوٹا دیا۔ آج MDI اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں محترم جناب مولانا سعید احمد حافظہ اللہ۔ میں انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ سے پہلا جو سوال کرنا چاہتا ہوں، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا تعلق ضلع بھکر پنجاب سے۔ آپ کی پیدائش بھی کیا اسی علاقے میں ہوئی؟ جی اسی ضلع بھکر میں۔ تو آپ کے والدین کا جو تعلق تھا وہ مسلکی حوالے سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلک پھیلے ہوئے ہیں، تو کیا بریلوی مسلک سے تھا یا دیوبندی مسلک سے تھا؟ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ دیوبندی مسلک سے تھا۔ تو آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ یہ ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اس کے بعد جو ہے انتہا تک ہی مدارس دیوبندیہ میں۔ تو آپ کے والد جو تھے وہ بھی دیوبندی عالم دین تھے؟ جی دیوبندی عالم دین۔ اچھا، اس کے بعد آپ کن جگہوں پر گئے اور کون کون سے مدارس میں پڑھتے رہے؟ جی مختلف جگہوں پہ، ضلع اٹک میں پڑھتا رہا، تحصیل جنڈ میں، کراچی جامعہ اسلامی ایک مدرسہ ہے، اپنے بکھر کے مدارس میں، کراچی اشرف المدارس ہے دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ۔ جی جی، فراغت، سند فراغت میں نے حاصل کی ہے جامعہ اسلامیہ صحیح، شیخ کالونی فیصل آباد سے۔ اچھا، تو آپ نے کون کون سے دیوبندی جو علماء ہیں جو آپ کے اساتذہ میں جنہیں ہم شمار کر سکتے ہیں، تو ایسی کون سی شخصیات ہیں کہ جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی مختلف اساتذہ کرام ہیں، مولانا احمد شعیب خان صاحب،
وہ بھی دیوبندی مکتب فکر سے ہیں، اشاعت توحید و سنت سے ان کا تعلق ہے. اور علامہ احمد سعید خان صاحب فوت ہو چکے ہیں، وہ بھی میرے استاد محترم تھے. اس کے علاوہ وہ جو ہمارے شیخ ہیں، شیخ محمد افضل، علامہ محمد افضل شاکر صاحب، تو وہ بھی ہمارے استاد تھے. ان کے پاس میں نے دورہ حدیث کیا، وہاں سے میں نے فراغت حاصل کی. تو آپ نے جو سند فراغت حاصل کی ہے جی وہ کون سے شہر اور کون سے مدرسے سے حاصل کی؟ جی، وہ فیصل آباد جامعہ اسلامیہ شیخ کالونی ہے. تو وہاں پر جو ان کے مدیر تھے یا رئیس الجامعہ تھے، جی جی. ان کا نام آپ ان کا بتائیں نام گے؟ جی قاری ریاض احمد صاحب. اچھا، جی آخر وہ کیا وجوہات بنی کہ جن کی بنا پر آپ نے مسلک اہل حدیث کی طرف جو ہے اپنا رجحان کیا؟ جی، اس میں بہت سی تحقیقات ہوتی رہیں. ابتدا تو اہل حدیث مسلک کے متعلق کی جو بنی وہ یہ تھی کہ ہمارے گاؤں ہے ضلع بکھر میں، گرد و نواح میں قصبے ہیں، جی، تو گاؤں میں جمعہ شروع ہوا تو جمعہ کی ذمہ داری جو تھی وہ مجھے سونپی گئی. تو اس وجہ سے جو ہے جمعہ ہم نے شروع کر دیا. جمعہ جب پڑھایا جانے لگا تو علماء احناف نے، دیوبندیوں نے مخالفت کی کہ گاؤں میں تو جمعہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری فقہ میں جو ہے 20 25 شرائط ہیں جمعہ کے لیے. تو بہرحال لوگ جو تھے، عوام جو تھی، وہ کہتے تھے کہ جمعہ ایک عبادت ہے، کرنی چاہیے. تو بہرحال مجھ پہ ذمہ داری تھی کہ آیا جمعہ یہ جاری رکھا جا سکتا ہے یا بقول علماء دیوبند احناف کے اسے ختم ہی کرنا چاہیے. تو بہرحال میں نے دلائل دیکھے تو مسلک اہل حدیث، مسلک حق جو ہے، ان کی کتب سے مجھے دلائل میسر ہوئے، کتاب اللہ کے حوالے سے، احادیث رسول اللہ کے حوالے سے، کہ عبادت کے لیے ایسی کوئی شرائط کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لگاتے ہیں اپنے رائے ہیں، تخمینے ہیں، اندازے ہیں، باقی کتاب اللہ اور سنت رسول میں عبادت کے لیے ایسی کوئی شرائط نہیں. تو میں نے یہ دلائل دیکھے تو عوام کو بھی سنائے، وہ بھی متاثر ہوئی، ہمارا جمعہ بھی قائم دائم رہا. تو ذہن میں جو ہے یہ خلجان سا بھی مچ گیا کہ ایک عبادت کے لیے جو ہے جو مسلک تائید کرتا ہے، تو اگر آدمی پوری زندگی اس میں ڈھل جائے اس مسلک کے حق میں، جس میں صرف یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت ہے، تو کیوں نہیں ہے آدمی کی زندگی سنور جائے گی. تو یہی ابتدا تھی. پھر چلتے چلتے اور مسائل ساری یعنی تفصیل سے بیان کرنے. ایسا وہ کون سے آپ نے دلائل دیے کہ جن کی بنا پر عوام کو یہ سمجھ آ گئی؟ وگرنہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ خود اپنے ہی دلائل کو، فقہ حنفی کے ان دلائل کو رد کرتے ہیں کہ جہاں پر اہل حدیث مساجد گاؤں میں جمعے ہوتے ہیں، مساجد میں، اہل حدیث مساجد میں، لیکن وہاں پر وہ گاؤں ہوتا ہے مگر دیوبندیوں نے وہاں پر اپنے جمعے شروع کیے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ اہل حدیث نہ ہو جائیں. تو کیا اس وقت وہ اپنی فقہ کو یا اس کو اپنی فقہ حنفی کے دلائل کو بھول جاتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں؟ ہاں، لگتا تو ایسے ہی ہے جی کہ مسئلہ کے حق میں دلائل ہیں، انہی سے جو ہے وہ متاثر ہو کے جمعہ وغیرہ تو شروع کر دیتے ہیں جب ان کی اپنی فقہ ساتھ نہیں دیتی. تو میں نے جہاں تک یہ پڑھا تو نہیں ہے، سنا ہے اپنے اساتذہ سے، علماء سے، کہ فقہ حنفی میں یہ بھی اصول ہے، پتہ نہیں کہاں وہ لکھا ہوا ہے، ابھی تک وہ کتاب نہیں ہے احناف کے ہاں کہ بھئی جہاں جمعہ شروع ہو جائے وہاں بند نہ کیا جائے. حالانکہ یہ اچھا، حالانکہ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، چاہے وہ گاؤں ہو یا کوئی چاہے ہو، اگر گاؤں شروع ہو جائے تو بند نہ نہ کیا جائے. اچھا، تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ جب شروع ہو گیا تو پھر عبادت ہے، تو اس کا مطلب ہے رب کا کلام بھی اجازت دیتا ہے، سنت رسول بھی اجازت دیتی ہے. تو خود یہ ابتداء نہیں کرتے تھے، جب ہو گیا تو اب کہتے ہیں یہ دلیل نکال رہی ہے جو عقل اور نقل کے ہی خلاف ہے. تو یہ کہتے ہوئے سنا گیا. آپ نے احمد سعید ملتانی صاحب کا نام لیا، جی جی تو وہ تو مواتی گروپ سے تعلق رکھنے والے تھے، تو جبکہ دیوبندیوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ حیاتی گروپ سے تعلق رکھتی ہے. جی جی تو آپ کا تعلق جی کس سے میرا رہا؟ تعلق بھی مماتی گروہ سے تھا. نہیں، اچھا. اشاعت توحید و سنت یہ جماعت ہے ہماری، جی، تو اس سے میرا تعلق تھا، تو مماتی گروہ ہی تھا ہمارا. تو یہ مماتی گروہ تو بہت قلیل ہے اور حیاتی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، تبلیغی جماعت حیاتی ہے. جی جی تو آپ کے آخر کیا اختلافات ہیں کہ جس کی بنا پر میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ حیاتیوں نے مماتیوں کو دیوبند کی تاریخ سے نکال دیا ہے؟ ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جہاں تک ہے دیوبند مکتب فکر میں یہ جو اشاعت التوحید و سنہ والے ہیں، تو یہ میرے خیال کے مطابق یہ راجح ہی ہیں کہ یہ کتاب و سنت کے دلائل سے ہی زیادہ تر مسائل جو ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اگرچہ دوسرے احناف کی طرح، دیوبندیوں کی طرح تقلید
میں تو یہ بھی گھرے ہوئے ہیں، لیکن ایسے مسائل جو واضح ہیں، مثلا جو شرکیہ عقائد ہیں، مثلا مردوں کے سما کا قائل ہونا، جو وفات کے بعد ہے، مردوں کی حیات کا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ جو مر جاتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، تو وہ جو ہے ضعیف، ان کی جو ہے ضعیف روایات پہ بنیاد ہے حیاتیوں کی، تو اس لیے وہ ان کا آسرا لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اشاعت والے ہیں، یہ ان کو جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے مثلا کتاب و سنت کے دلائل ہی، ان سے ہی جو ہے متاثر ہو کر اور ان کے حوالہ، ان کی روشنی میں یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، جمیعت اشاعت توحید و سنہ کے جو افراد ہیں وہ توحید کے حوالے سے تو کٹر محسوس ہوتے ہیں، جی لیکن ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کے حج، ان کا عمرہ، ان کا طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، وہ سارے حنفیت کے اور ان پہ تبلیغیوں کے اور ان کے کوئی فرق نہیں ہے۔ جی جی، اعمال میں تو ظاہری اسی وجہ سے تو جو ہے نا مسلک حکام نے یہ قبول کیا کہ جب عقائد کے اعتبار سے یہ مسلک حق ہے، تو اعمال کے اعتبار سے جو ہے جتنے یہ آپ نے مسائل بیان کیے ہیں، مثلا نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل جو آپ نے بیان کیے ہیں، تو یہ سارے طریقے جو ہیں یہ وہی احناف مقلد چونکہ ہیں وہ، تو اس میں جو آ کر ہے مثلا فروعات میں یا اعمال میں آ کر، تو وہ اسی کی جو ہے تقلید کرتے ہیں جو اپنی فقہ میں پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے، تو اسی کی وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ تر، یعنی اپنے آپ کو حنفی کہلاتے جی ہیں۔ بالکل حنفی کہلاتے ہیں۔ تو صرف اسی وجہ سے جو ہے نا جی وہ یہ تقلید کا جو انہوں نے یہ قلادہ پہنا ہوا ہے، شاید اسی وجہ سے نہیں نکالنا چاہتے۔ مولانا صاحب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ حنفی چاہے وہ تبلیغی ہوں یا جمیعت اشاعت و توحید و سنہ کے مماتی ہوں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں، لیکن امام اعظم کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا امام، لیکن وہ عمل کے جب باری آتی ہے یا عقائد کی باری آتی ہے تو وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ جو بقول ان کے امام اعظم ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں، اور ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن الاشعری ان کے عقائد کو لے لیتے ہیں۔ تو کیا جس کو وہ امام اعظم سمجھتے ہیں، کیا اس کے عقائد اس قابل نہیں کہ ان کو یہ قبول کریں؟ اصل میں جہاں تک میرا خیال ہے جی، تو یہ صرف ان کے ہاں سنی سنائی باتیں ہیں کہ امام اعظم تو کہہ دیا، فروعات میں ان کے پیچھے تو چل پڑے، حالانکہ عقائد ان کے جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی تھے۔ تو یہاں جو ہے ان کے اپنے عجمی جو تاثرات تھے، ان کی چونکہ امام ابو حنیفہ ان کو اعظم ہم تو نہیں کہتے، بہرحال امام اعظم تو کائنات میں ایک ہی ہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی بے شک۔ ٹھیک ہے، فقہ میں ایک فروعات میں اگر انہیں امام تسلیم کیا بھی جائے، ان کی ایک رائے ہے، تو اگر انہوں نے تو خود ہی فرمایا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث آ جائے وہ میرا مذہب ہے، میرا تو مذہب، یہی اہل حدیث کا طریقہ ہے۔ یہی اہل حدیث کا طریقہ ہے۔ تو میں نے تو یہی مطالعہ کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ یہی ہے، وہ تو امت کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب حدیث صحیح مل جائے، رب کے کلام کی آیت ایک مل جائے، تو کیا ہے اس میں اپنی رائے اور مغزماری، بلکہ اتنے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے قول اگر قرآن و سنت کے مقابل ہے، متضاد ہے، مخالف ہے، تو اس کو دیوار پہ مار دو۔ اچھا مولانا صاحب، میں نے یہ بھی دیکھا بعض جو کٹر مماتی ہیں وہ ان حیاتیوں تبلیغیوں کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے، جی جی، ادھر وہ یہ جو حیاتی ہیں وہ ان کو دیوبندیت کی تاریخ سے خارج کرتے ہیں، اور یہ جو مماتی ہیں وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور ان کے کو یہاں تک کہ شرک کے فتوے بھی دائر کر دیتے ہیں۔ تو ہیں دونوں دیوبندی، ہیں دونوں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں، دونوں کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے، تو پھر آخر ان کے درمیان اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اصل میں فرق یہ ہے کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ والے جو ہیں، انہوں نے جب عقائد میں مطالعہ کیا، عقائد میں انہوں نے راہبر مانا، جیسا کہ مسئلہ کہ حق اہل حدیث مانتا ہے قرآن و سنت کو ہی، صحیح ہے، لیکن چونکہ فروعات میں یہ بیچارے گھرے ہوئے تھے تقلید میں، تو عجمی تاثرات سے یہ بھی مجبور تھے، تو وہ تو نہ چھوڑ سکے، اگرچہ عقائد میں جو ہے یہ کافی سیکہ ہیں، اور وجہ بھی شاید یہی ہے ہماری، ہم اشاعت توحید والوں کی کثرت سے، میں نے پہلے بھی سنا ہے اس اسٹوڈیو سے کہ مسئلہ کہ حق اہل حدیث کی طرف جو بھی آ رہے ہیں وہ اشاعت توحید و سنت سے تعلق ہے ان کا، چونکہ عقائد جو ہیں ان کے وہ صحیح ہے، مثلا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں۔ دونوں دیوبندی ہیں، دونوں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں، دونوں کا تعلق
दारुल देवबंद से है, तो फिर आखिर इनके दरमियान इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? असल में फ़र्क ये है कि जहाँ तक मैंने देखा है कि इशाअतुत तौहीद व सुन्ना वाले जो हैं, इन्होंने जब अकायद में मुताला किया, अकायद में इन्होंने राहबर माना, जैसा कि मसला के हक़ अहले हदीस मानता है कुरान और सुन्नत को ही, सही है। लेकिन चूंकि फ़रूआत में ये बेचारे घिरे हुए थे तकलीद में, तो अजमी तअस्सुरात से ये भी मजबूर थे, तो वो तो ना छोड़ सके, अगरचे अकायद में जो है ये काफ़ी सेका है। और वजह भी शायद यही है हमारी, हम इशाअतुत तौहीद वालों की कसरत से, मैंने पहले भी सुना है इस स्टूडियो से कि मसला के हक़ अहले हदीस की तरफ जो भी आ रहे हैं वो इशाअतुत तौहीद व सुन्नत से ताल्लुक़ है उनका, चूँकि अकायद जो है उनके वो सही है, मसला किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में ही। आपकी बात ठीक है, जी। और मैं इसमें थोड़ा सा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अभी परसों हमारा प्रोग्राम था 12 मई 2011 को, जी। उसमें हमने मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली ऑफ पेशावर, जी। उन्हें मदऊ किया हुआ था। उनका ताल्लुक़ मौलाना हसन जान अहनाफ के बहुत बड़े आलिम वहाँ पर पेशावर के, जो कि वली ख़ान के मुकाबले पर भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा, MNA भी बने, तो उनके वो भतीजे हैं। अच्छा, उनका ताल्लुक़ हयाती ग्रुप से है, तबलीगियों के उससे मुंसलिक वो रहे, और वो हयाती होने के बावजूद अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मसलक अहले हदीस को जो है वो इख्तियार कर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि ममाती उलमा काफ़ी आए हैं, लेकिन हयाती उलमा भी अल्लाह जिसको हिदायत अता फरमा दे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले हदीस को कबूल कर रहे हैं। अच्छा मौलाना, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि सिर्फ जुमे के मसले पर इख्तलाफ होने की वजह से तो ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं था कि जिसकी बिना पर मसलक अहले हदीस कबूल कर लिया जाए, बस और भी वजूहात होंगी। जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये था ना कि हमें जो मदारिस में पढ़ाया जाता है मुक़ल्लिदीन को कि ये है कि अहले हदीस बहुत बड़ा फितना है, ये अंग्रेज़ की साजिश है वगैरह, तो हमारे ज़हनों में वो जो गुबार था, तो ठीक है, बात आपकी ठीक है कि मसला इतना अहम नहीं था, लेकिन वहाँ उलमाए देवबंद की और अहनाफ की शदीद मुखालफत, और इधर कुरान और सुन्नत में मसला के हक़ अहले हदीस की जो तायीद साथ मिली, तो इसलिए मसला तो अहम नहीं था, लेकिन ये दिमाग में माफ़ी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए मेरे लिए काफ़ी हो गया। तो मैंने कहा कि देखो एक ये मसला है कि इबादत का मसला है, तो इसमें मसला के हक़ में दलाइल हैं और कुरान और सुन्नत की मौजूद है, किसी की तकलीद नहीं है, किसी की राय नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन्हें मुस्तस्ना किया है वो 4-5 हैं, हदीस में जैसे आता है, तो देहाती को तो मुस्तस्ना नहीं किया गया। तो इस तरह जो है ना, ये यानी एक छोटी सी बात जो है वो पूरे एक ज़हनी इनकलाब की वजह बन गई। तो अल्लाह ताला ने तौफीक अता। तो क्या उस जो छोटी सी बात थी वो उसको आगे बढ़ाने में कुछ और बातों ने किरदार अदा किया? हाँ, और भी किया है। तो मसलन वो हमारे जो कायद थे अल्लामा अहमद सईद खान साहब मरहूम, फौत हो चुके हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी कुरान मुक़द्दस और बुखारी मुहद्दिस। तो उसमें जो है ना बुखारी सही बुखारी की जो अहादीस थी उन पे तनकीद की थी। तो फिर जो है ये मसला खड़ा हो गया, हम चूँकि उसी जमात के ख़तीब था मैं भी, तो हम भी ज़ोर व शोर से जो है बुखारी की मुखालफत में मसलन कहते रहे तकारीर में, जुमे के खुतबात में, तो लेकिन ज़मीर जो है झंझोड़ता रहा कि जो है ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल आपस में ये दो मुतज़ाद चीज़ें नहीं हो सकती, ये सिर्फ जो है अक़ल का टकराव है। अकल जो चीज़ नहीं मानती तो हमारे उलमा कह देते हैं कि बस ये कुरान के मुखालिफ है हदीस, जो अकल मान गई तो वो कहते हैं मुताबिक ही है। तो फिर जो है एक अहले हदीस साथी है तो उसने रहनुमाई की, आम सा साथी है हालांकि गैर आलिम है। तो उसने जो है अहले हदीस मकतब फ़िक्र के जो है अब्दुलसलाम रुस्तमी साहब हाफिज़हुल्लाह, उनकी किताब थी इनकार हदीस से इनकार कुरान तक, तो उसमें जो है उन्होंने। अच्छा मौलाना साहब, आपकी बात, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मौलाना अब्दुलसलाम रुस्तमी हाफिज़हुल्लाह जी, आपके इल्म में है कि वो भी पहले देवबंदी थे? हाँ बिल्कुल, और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हो गए। जी बिल्कुल, देवबंदी थे और इशाअतुत तौहीद व सुन्नत के थे। सही है, ठीक है। तो उनकी किताब जो थी वो पढ़ी, उन्होंने दिए थे वो मुनकर हदीस जो बड़ा गुजरा गुलाम अहमद परवेज़। अच्छा, उसके जवाब का नाम जी, उनकी जो मुख्तलिफ किताबें थी तुलू इस्लाम रसाइल वगैरह छपते थे, उनका जवाब दिया है ये अब्दुलसलाम रुस्तमी साहब हाफिज़हुल्लाह ने, इनकार हदीस से इनकार कुरान तक। अच्छा, तो वो किताब का मैंने मुताला किया
تو الحمدللہ ذہن میں جو تھا وہ جو پہلی کتاب تھی مثلاً جس سے سمجھ یہی آ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اللہ پاک کچھ فرماتے ہیں اور رسول آگے کچھ فرماتے ہیں، صحیح. تو اللہ پاک نے رہنمائی کی تو سارے اعتراضات جو ہے نا وہ رفع ہو گئے، تو ذہن صاف ہو گیا. تو ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب جیسا ہی مسائل جمعے کا مسئلہ کھڑا ہوا تو مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث کی کتب نے اور ان کے جو ہے علماء نے رہنمائی کی تو ہماری وہ عبادت جاتے جاتے بچ گئی. اور اسی طرح جو ہے اللہ پاک نے رہنمائی کی تو حدیث کے بارے میں جو غلط عوام یعنی انکار حدیث تک کا مرحلہ آن پہنچا تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ علماء اہل حدیث کے کتب کے مطالعہ سے جو ہے نا وہ بھی رفع ہو گئے. تو اس لیے ذہن میں یہ آیا کہ جب یہ چیزیں ہیں تو کیوں نہیں کہ مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث قبول کر لیا جائے. اچھا تو اللہ نے یہ توفیق دے دی. اچھا، تو آپ کو کسی نے، آپ کے دوست نے، کسی عالم دوست نے آپ کو اس بات پر روکا ہو کہ آپ کدھر جا رہے ہو؟ ہاں، مختلف علماء نے جو ہے اس طرح بائی فیس تو کسی نے نہیں کہا، لیکن جو ہے عوام میں یہ کہتے رہے کہ یہ جو ہے غیر مقلد ہو رہا ہے، مثلا یہ جو ہے فرقہ باطلہ ہے اس کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. بائی فیس کسی نے نہیں کہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کے حق ہے، اس میں یا تو کتاب اللہ میں دلیل ہوتی ہے یا سنت رسول میں سے ہی ہوتی ہے، تو باطل ٹھہر تو نہیں سکتا حق کے سامنے. تو بہرحال کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی سامنے آ کے اس طرح کہے. اچھا مولانا صاحب، میرا کئی دیوبندی علماء سے بھی واسطہ پڑا، حالانکہ اہل حدیث جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا دستور اور منشور جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، تو اس پر دیوبندی علماء اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے 4 اصول ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس شرعی ہے. میں نے متعدد علماء سے یہ بات کہی کہ آپ عالم ہو لیکن آپ مقلد ہو، تو مقلد کا کام اصول بنانا نہیں ہے. مقلد کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اپنے امام کی تقلید کرتا ہے، اس کے لیے اس کے امام کا جو قول ہے وہ حجت ہے. تو آپ اپنے امام سے یہ بات ثابت کرو کہ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ ہمارے 4 اصول ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی. صحیح سند سے ثابت کر دو، ہم آپ کی بات کو قبول کر لیں گے. مجھے آج تک کسی نے یہ اس بات کا جواب نہیں دیا. تو اس بارے میں ذرا آپ بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ کوشچن کروں، اور آپ نے بھی یہ اکثر سنا بھی ہوگا علماء سے اور آپ نے اپنے مقتدیوں کو بھی بتایا ہوگا کہ ہماری یہ 4 اصول ہیں، تو کیا یہ 4 اصول انہوں نے صرف بناوٹی طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں، جبکہ امام صاحب سے تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے؟ ہاں بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ میں عرض کروں گا کہ نہ کبھی کسی مقتدی کو میں نے کہا ہے، اچھا، نہ خلوت میں کہا ہے نہ جلوت میں کہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا شاید ابتداءً ہی اللہ پاک نے رہنمائی کرنی تھی تو ہوتی رہی. کبھی بھی ایسی نہیں ہے کہ بس کتاب مدارس میں تو پڑھ لیا کہ یہ 4 اصول ہیں. اور بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ امام صاحب سے ایسی کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت نہیں ہے کہ جو ہے 4 شریعت کے اصول ہوں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کے آگے اجماع اور قیاس شرعی جو ہے یہ بس کتب حنفیہ میں جو ہے لکھا گیا اور اس کے اوپر مغزماری کی گئی. حالانکہ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ مقلد کا وظیفہ تو تقلید ہی ہے، جیسے کہ مفتیہ کرام، بڑے بڑے مفتیہ کرام لکھ رہے ہیں اپنے فتاوی جات میں. صاحب یہ لکھ رہے ہیں رشید احمد لدھیانوی ہیں اور ان کے ماہنامہ تجلی دارالعلوم سے چھپتا ہے، ان کا بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ مقلد کے لیے قرآن اور حدیث نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے صرف امام کا قول ہوتا ہے. حالانکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے تو امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے انہوں نے تو یہ راہ دکھائی ہے، امت کو اجتہاد کی راہ دکھائی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول جو ہے اسی کی روشنی میں جو ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے 2 شاگرد ہیں، ہر بات میں ان سے اختلاف کرتے ہیں. اچھا، یہ کتنی عجیب بات ہے مولانا صاحب، آپ نے کبھی اس پر پہلے ویسے غور کیا تھا آپ نے اس پر؟ جی بالکل، کہ ایک طرف آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ان کے اپنے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اور دیگر بھی شاگرد جو ہیں وہ ان سے 2/3 مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں. تو وہ امام اعظم آپ ان کو کیسے بنا رہے ہیں کہ ان کے اپنے شاگرد ان سے اختلاف کر رہے ہیں؟ یہ کوئی عجیب نہیں محسوس ہوتا؟ بالکل عجیب ہے جی. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ گھڑن تو اصطلاح جو مشہور ہو جاتی ہے پھر وہ لب عام و خاص ہو جاتی ہے. بس یہ ہو گئی امام اعظم. ان علماء کو اللہ کا خوف نہیں آتا، بس جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور اچھا، یہاں پر تھوڑی سی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی
کہ اہل حدیث کے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمارا دستور ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع کے منکر ہیں، یہ قیاس شرعی یا اجتہاد کے منکر ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے توسط سے اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کیا ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نماز کو بھی مانتے ہیں، ہم حج کو بھی مانتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ کہ قرآن اور حدیث کے اندر نماز کے لیے، حج کے لیے، روزے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو اسی طرح قرآن اور حدیث ہی ہمیں اجماع کا راستہ دکھاتا ہے اور قرآن اور حدیث ہی ہمیں اجتہاد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو دراصل قرآن اور حدیث ایسے مجموعے کا نام ہے کہ جو ہماری زندگی کے ہر شعبے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اسے اپنا ایک مکمل دستور حیات سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جب اس میں فقہ حنفی کی ملاوٹ کر لیتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ بالکل جی، کیا کہیں، بس وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے صحیح کہا تھا بالکل کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ احساس تک ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے محسوس ہی نہیں ہوتا انہیں۔ حالانکہ اگر مجھ سے تو کوئی پوچھے تو میں تو کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اہل حدیث مسئلہ کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو خود اختلاف سکھایا ہے کہ یہ رائے ہے، میری رائے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا جیسے اللہ کا حکم ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ورسول۔ تو اسی طرح بالکل ہے، وہ تو یہ راہ دکھانا چاہتے ہیں امت کو کہ جو ہے تمہارا جھگڑا مجھ سے ہو جائے، میرے شاگردوں سے ہو جائے، کسی اور سے ہو جائے، تو اصل بات جو ہے اپنا وہ اصل جو ہے اس کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کتنی زبردست بات، کتنی زبردست بات ہے، یہی اصل رہنمائی ہے۔ بالکل یہی رہنمائی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں امام صاحب نے یہ رہنمائی کی ہے۔ یہ ہے میرے خیال میں تو جو ہے نا وہ غالباً حدیث ہے یا کیا ہے کہ اذا ماتا قبل اسلام جو تھا نا، اذا ماتا منہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا، زندہ رہا تو اس کے مخالف رہے، اس پہ فتاوا اور اس کو پتہ نہیں گالی گلو جو تھا کرتے رہے، نوازتے رہے برے القابات سے، جب مر گیا تو اس کی قبر کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہی تھا کہ امام صاحب نے تو زندگی میں ہمیں رائے حق سکھائی، انہوں نے تو یہی سمجھایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہی ہے، مشعل راہ ہے، یہ دو چیزیں۔ تو انہوں نے جب جو ہے امام صاحب کو وہ بت بنا کے پیش کر دی، انہی کو جو ہے انہی کی جو اختلافات تھے، انہی کی جو رائے تھی، وہ تو سکھاتے تھے کہ اجتہاد کرو، قرآن و سنت میں جو ہے اپنی اس کو مشعل راہ بناؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہی کے جو ہے اقوال لے کے قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کے انہی کو جو ہے اپنا وہ بنا دیا ہمیشہ کے۔ اچھا مولانا صاحب، جب آپ دور طالب علمی میں تھے یا آپ نے جب تعلیم مکمل کر لی تو آپ کو کبھی یہ خیال آیا ہو کہ یہ جو فقہ حنفی کی کتابیں لکھی گئی ہیں، قدوری ہے، ہدایہ ہے، کنز الدقائق ہے، منیت المسلی ہے، شرح وقایہ ہے، در مختار ہے، فتاوی عالمگیری ہے، مطلب ان میں سے کوئی بھی کتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہ لکھی ہے نہ لکھوائی ہے، بلکہ پہلی کتاب قدوری امام صاحب کے 350 سال بعد ترتیب دی گئی ہے۔ تو یہ کتابیں امام صاحب سے کس طرح ثابت ہو گئیں؟ یہ ان کے متھے کیوں لگا دی گئیں؟ مطلب ان کے ذمے لگا کر اور اس کو ایک پورا دین بنا لیا گیا۔ تو یہ کبھی آپ نے اس پر کبھی جی خیال آیا؟ میں اپنی پہلی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ وہی بات ہے کہ نہیں ہے، ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ یہ بات کہ لوگوں نے صرف ان کا ایک بت بنانے کے لیے اور ایک اسلام میں ایک نیا اسلام ایجاد کرنے کے لیے صرف ان کے نام کو استعمال کرتے ہوئے یہ ساری ایجادات کی، واقعہ بجا فرما رہے ہیں، کئی سال بعد یہ سب کتابیں لکھی گئی اور منسوب انہی کی طرف کی گئی۔ لگتا تو ہے کہ یہ عباسی خلفاء، جہاں تک میرا مطالعہ ہے طالب علموں، کہ یہ جو ہے نا انہوں نے یہ چلاکی چل کے امام صاحب کا نام استعمال کر کے انہوں نے یہ سب جو ہے نا یہ فقہ اور یہ جو ہے رکھنا اسلام میں ڈالا ہے کہ کتابیں لکھ کے منسوب اس شخصیت کی طرف کی جائیں، نام ان کا چلے گا، کام ہمارا چلے گا، ہماری جو ہے خلافت مصنوعی۔ اب دیکھ لیں یہ جو جمعے کا مسئلہ، اس میں 25 شرائط کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید ہے، خلیفہ ابو منصور ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آ کے یہاں مرکز میں، شہر میں، کوفہ میں جمعہ پڑھیں گے، ہمارے خلاف بغاوت کوئی نہیں کرے گا، خطبے انہیں کے نام کے پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ وہی سلطان ہے، بادشاہ ہے، وہی جمعہ پڑھانے کا حقدار ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں، اس سے اچھا عالم موجود ہے، قاری موجود ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے لگتا ہے بناوٹی ہیں اور صرف جو ہے یہ تھوپی گئی ہیں ان کے سر پہ۔ اچھا، آپ نے کبھی امامت کی شرائط کے مسائل بھی پڑھے؟ ہاں بالکل پڑھے۔ اسلام نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بتائے، کم و بیش، بالکل 4، تو انہوں نے غالباً 21 بنا لیے، اور اس میں جو میں نے پڑھا تو آپ اس کی تائید کریں گے یا تردید کریں گے کہ امام ایسا بھی شرائط میں، امامت کی شرائط میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کا سر بڑا ہو، عضو چھوٹا ہو،
امامت کی شرائط میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کا سر بڑا ہو، عضو چھوٹا ہو اور اس کی بیوی خوبصورت ہو. تو یہ امامت کے لیے بیوی کا خوبصورت ہونا یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے. اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تو کوئی ہے یہ مسئلہ؟ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے جی. یہی تو لگتا ہے کہ یہ کارستانی ہے ان کی، اجمیوں کی ساری. اب اس میں کیا ہے کہ کرانی امامت ہے اور بیوی ہے. ادھر دیکھیں شریعت کا کتنا پردے کا حکم ہے سخت. پھر بیوی خوبصورت ہے، مقتدیوں کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ بیوی امام کی مقتدیوں کے ساتھ منظر عام پہ آئیں تو دیکھیں کون سی خوبصورت کون. یہ تو سب اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. یہ فقہ حنفی کی کتابوں سے اس طرح کی چیزوں کو نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں اس میں تو یہ ہے کہ بس اصل میں یہ ہے کہ جو مدارس میں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے خصوصاً احناف کے مدارس میں، وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی قرآن و احادیث کی کتب کا جتنا ادب سکھایا جاتا ہے، تو طالب علمی دور میں ہمیں یہی سکھایا گیا کہ یہ جو فقہ کی کتابیں ان کا اتنا ادب ہے، یہ اتنی احترام کی کتابیں ہیں. جب آپ دیکھیں نا ایک بری چیز ہے، آپ کو اپنا گائیڈ کرنے والا اپنا بڑا راہبر رہنما استاذ تو والدین مثلا کوئی بھی ہے بڑا، وہ جب یہ آپ کو قائل کر دے گا، اس چیز کی عظمت ذہن میں بٹھا دے گا، تو مشہور ہے اردو کا مقولہ ہے کہ بچپن کی بات 55 تک رہتی ہے. تو ہمیں 55 تک سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اس میں گند بھرا ہوا، اس میں کیا لکھا. ہم تو ان کو قرآن اور حدیث کی طرح، اسی لیے تو لکھا ہوا ہدایہ کل قرآن ہے. ہم تو قرآن کی طرح چومتے چاٹتے اور ادب بھی کرتے رہتے. کتنی عجیب بات ہے، ایک طرف عظمت قرآن کے لیے جلوس نکالتے ہیں، ایک طرف عظمت قرآن کے لیے جلسے کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہدایہ جو ایک شخص نے لکھی ترتیب دی، اس ہدایہ کو قرآن کی مانند قرار دے دیتے ہیں. تو یہ اور دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی تعظیم نہیں کرتے، جبکہ خود قرآن کی بے عزتی اور توہین کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ان علماء، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ محراب و منبر کے وارث کہلاتے ہیں، لیکن انہیں قیامت کے دن کا ڈر نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. بالکل اجارہ داری ہے جی. دنیا کمانا مقصد ہے دین کی آڑ میں، بس ایک لیبل بن گیا لگ گیا اور اس کا ٹھپا لگ گیا فقہ حنفی کا، چونکہ اکثریت ہے ہمارے خصوصاً اس برِ صغیر میں، بس اسی کے نام راگ الاپ رہے ہیں، وہی پڑھا رہے ہیں. طالب علموں کا جو زکوٰۃ کا مال ہے امت مسلمہ دے رہی ہے، اس کو جو ہے اسی میں ضائع کر رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کتاب اللہ کا، سنت رسول کا. اب ہیں ہم احناف مدارس میں دیوبند میں پڑھے ہوئے، کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں، حدیث کی شدھ بودھی نہیں. دورہ میں بس دارہ دور دورن وہی دورے میں پڑھا دیتے ہیں جی، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن مقدس ہے، حدیث رسول، اس پہ تو محنت ہونا. 7 سال موقوفاً علیہ تک جو درجہ ہے آخری یعنی 7واں سال سابعہ کا، اس تک ہمیں فقہ پڑھائی جاتی ہے. اچھا. اور فقہ جب دیکھیں 1 سال قرآن ہے، 1 سال حدیث ہے. قرآن تو بس صرف تبرک کے لیے، برکت کے لیے. اچھا. 1 سال حدیث کو دیتے ہیں اور اس کے بعد 7 سال جس نے فقہ پہ لگائے وہ بھلا سوچ سکتا ہے فقہ کے خلاف کبھی؟ تو یہ ایک ایسا مزاج بنایا جاتا ہے بچپن سے کہ جو ہے یہ آخر تک کبھی سوچ بھی نہ سکیں کہ اس میں کوئی خلاف سنت خلاف قرآن کوئی چیز ہے. تو یہ جب مزاج آدمی کا بن جائے تو پھر جو ہے نا ہر چیز اسے نور ہی لگے گی، اچھی لگے گی. اچھا، کوئی وہ کچھ ایسے علماء اہل حدیث علماء جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ ہاں، زیادہ تر جو ہے متاثر میں ہوں کہ سید توصیف الرحمن شاہ صاحب راشد، ان کو سنتا تھا میں. تو اب یہ جو ہے فقہ حنفی کے بارے میں اعتراضات اور خلجان اور مسلک کے حق مسلک اہل حدیث کے بارے میں جو ہے یعنی مسلک کے حق کی تفتیش اور مسلک کے باطل کے لیے تشویش، یہ تو ذہن میں آ گئی تھی. وہ جمعہ وغیرہ کے مسائل جو میں نے عرض کیے ہیں پہلے. تو بہرحال یہ ہوا کہ ان شیخ صاحب سے میں متاثر تھا تو میں نے استخارہ شروع کر دیا. اچھا. تو استخارہ میں یہ ہوا کہ شیخ توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ، تو یہ مجھے یہ آیت پڑھتے ہوئے نظر آئے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تو ہم مولویوں میں جو ہے زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ جو ہے ہم مسئلہ کے حق اپنائیں گے تو یہ جو ہے رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ مشاہدہ کرانا تو لگتا ہے کہ تقویت ہی تھی. تو اس سے میری جو ہے ڈھارس بندھ گئی، اللہ نے توفیق دے دی. تو میں یہاں پھر حاضر ہو گیا. پھر یہاں کے پتہ چلا کہ سید توصیف الرحمن شاہ صاحب راشدی جو ہیں ان کے یہ بڑے بھائی ہیں. اچھا. ڈاکٹر پروفیسر طالب الرحمن شاہ صاحب. پہلے معلوم نہیں تھا؟ نہیں، پہلے معلوم نہیں تھا. اچھا. تو ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے پہلے مناظرے بھی میں نے سنے ہوئے تھے
بلکہ جو ہے وہ جمعے کا جو ہے کتب کے علاوہ جب میں نے کسی عالم اہل حدیث سے اگر جمعے کے دلائل سنے تو انہی کا مناظرہ تھا. کراچی کا کوئی مفتی تھا, مفتی کفایت اللہ غالباً, اچھا, تو ان سے مناظرہ تھا. کفایت اللہ دیوبندی تھا؟ ہاں دیوبندی تھا. اچھا, تو ان سے مناظرہ تھا جمعہ کے بارے میں. تو انہوں نے جو ہے بڑی واضح دلائل سے, قرآن و سنت کے دلائل سے انہوں نے واضح کیا کہ دیہاتی کو نہ اللہ نے مستثنا کیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کیا ہے, تو آپ جمعہ کی اتنی اہم عبادت ہے اسے کیوں کرتے ہو مستثنا؟ تو اس سے کوئی جو ہے نا دلیل نہ بن پڑی, دلیل تھی ہی نہیں, تو اس لیے نہ بن پڑی. بہرحال ان سے بھی متاثر تھا. پھر یہاں آ کے پتہ چلا کہ شاہ صاحب طالب الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ اور توصیف الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ یہ بھائی ہیں. تیسری شخصیت جو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ مسلک بریلوی اور مسلک اہل حدیث کا آپس میں وہ جو ہے بابا واحد سانگلہ ہل میں جو ہوا تھا, وہ اللہ رب العزت نے اہل حدیث کو بہت بڑی کامیابی تھی. تو اس سی ڈی کے آخر میں جو ہے نا جی ساتھیوں نے اہل حدیث مسلک کے ساتھیوں محنت کی کہ وہ طیب الرحمن شاہ صاحب زیدی, اچھا, ان کا بیان ہے, وہ بڑا جو ہے نا پرتاثیر تھا, جاندار ایسے قرآن پاک کے دلائل. تو اس سے جو متاثر ہوئے, یہاں کے پتہ چلا کہ وہ شخصیت بھی نہیں کہ بھائی ماشاءاللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرماتا ہے. بالکل. تو یہاں کے پتہ چلا الحمدللہ ان لوگوں سے, ان اشخاص سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں, سب بھائی ہیں, تو روحانی ہمارے بھی بھائی ہیں. تو مولانا صاحب کوئی لالچ, کوئی دباؤ, کوئی پریشر کہ جس کی بنا پر آپ اس مسلک کو اختیار کر رہے ہوں, کیا کوئی ایسی بات ہو؟ ہاں, لالچ کی تو یہ بات ہے کہ جی جس مسلک میں پہلے رہتا ہوں وہاں کا میں صاحبزادہ مشہور ہوں. اچھا, کیونکہ میرے والد صاحب نے 40 سال جو ہے اس علاقہ جہاں میری پیدائش ہوئی اور جہاں میں بھی رہ رہا ہوں, جہاں میں فرائض خطابت و امامت انجام دے رہا ہوں, سر انجام دے رہا ہوں. وہاں پر دیوبندی اکثریت ہے, دیوبندی آپ کے والد بھی آپ نے جیسے بتایا کہ دیوبندی عالم تھے. تو وہاں ایسی تو کوئی بات نہیں لالچ, کیونکہ مجھے ہزاروں روپے 10-10 12-12 ہزار تک ماہانہ جو ہے مجھے ملتا ہے. اس کے علاوہ دیہاتی علاقہ, زرعی علاقہ, گندم وغیرہ سالانہ بڑے حساب سے ملتی ہے. تو ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ لالچ کی طرف میں آتا. اور دوسری بات ہے دباؤ ہوتا ہے کہ آدمی کا کوئی بڑا ہو. اچھا, جو یہ جمعے کے مسائل اس طرح کے ہوئے تو اساتذہ جو تھے وہ مجھ سے پہلے ہی نالاں ہو گئے کہ یہ تو جو ہے بچہ غیر مقلد ہو رہا ہے, اور اس طرح جو ہے انہوں نے پہلے ہی یعنی قطع تعلق کا دباؤ ہوتا ہے اساتذہ کا ہوتا ہے یا والدین کا ہوتا ہے. تو والد صاحب میرے جو ہیں 2-2.5 سال پہلے رحلت فرما گئے. تو یعنی میں خود مختار ہوں اپنے ارادے سے, تحقیق سے, جستجو سے, سن 2007 سے لے کر اب سن 2011 ہے. تو یعنی یہ 4 سال کی جستجو سے اور پوری تحقیق سے اور تسلی سے, یہ نہیں ہے کہ نوجوانوں کی طرح جذباتی طور پہ میں نے مسئلہ کے حق قبول کیا ہے, بلکہ سوچ کے, اور جیسا کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ استخارہ کر کے اور سنت کے مطابق جو ہے میں نے یہ مسلک اختیار کیا, مسئلہ کے حق, مسئلہ کے اہل حدیث. اچھا, کوئی آپ کے ذہن میں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں فرقہ پرستی ہے اس کا زہر پھیلا ہوا ہے کہ ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, تو اس فرقہ پرستی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی اس میں پہلے تو یہ کہ اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے, اور ہے بھی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور گروہ ہو گئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. تو اب دیکھنا ہے کہ فرقہ سے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو اب دیکھنا ہے کہ نبی کسی فرقہ میں تھے یا نہیں. تو جب ہم سیرت طیبہ پڑھتے ہیں, قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمیں 2 ہی چیزیں ملتی ہیں, مشعل راہ جو ہیں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھا ترکت فیکم, جی بالکل, کتاب اللہ و سنتی, 2 چیزیں ہی ہیں, کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے آ کے متحد ہو جائیں تو یہ فرقوں سے سروکار نہیں رہے گا, تو سب متحد ہو جائیں گے. ایک ہی امت مسلمہ ہے, ایک ہی پیغمبر کے نام لیوا, ہمارا ایک ہی الہ ہے, ایک ہی نبی ہے, ایک ہی قبلہ ہے, ایک ہی کتاب ہے, اور ہم ایک نہیں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں. تو اسی لیے پیغمبر اسلام کی باتوں کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں. یہی ہے کہ آپ سلام کی سنت جو ہے جن کا فرقہ بازی سے کوئی تعلق نہیں, وہ کسی چیز کی 4 شرطیں بتاتی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا امامت کی شرطیں, اور ہم فرقوں والے جو 21 شرائط بیان کریں. صحیح ہے. جمعہ کے لیے وہ 4-5 اشخاص کو مستثنا کریں, ہم جو اس میں 21 اور 25 شرائط لاگو کریں, اور دیہاتی بیچاروں کو کبھی بے ایمان کہتے پھریں. یہی بات ہے نا جو اللہ نے فرمایا مومنو جمعہ کے لیے آؤ, اور ہم کہتے ہیں دیہاتی ہو تم نہ آؤ, اس کا مطلب دیہاتی مومن نہیں. اچھا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ الی آخر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ جو ہے جماعت میں جمعہ جو ہے ہر مسلمان
عاقل و بالغ پہ حق ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ صحیح ہے، اب ہم دیہاتیوں کہتے ہیں نہیں جی تم نہ پڑھو، تو اس کا مطلب ہے وہ یا تو عاقل بالغ نہیں یا مسلمان نہیں۔ صحیح۔ یہ کون سی ہے جی؟ سب فرقہ بازی ہیں اور سب لگتا ہے کہ پیٹ کا ہی مسئلہ ہے، بس اجارہ داری ہے۔ ان بیچارے کو لوگ ہمارے احناف کو جو ہے وہ گلے میں ڈالی ہوئی چیزیں، بس وہ جو ہے ان کو نبھانا پڑ گیا ہے۔ تو مولانا صاحب ہماری آپ سرائکی میں کہتے ہیں نا جی، میں اردو میں ادا نہیں کر سکا، وہ گل پہ وجاونی پوندی ہے۔ اچھا اچھا تو صحیح یہ گل پہ وج رہی ہے۔ مولانا صاحب آپ کی تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اپنا لیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیں، تو یہ فرقے ختم ہو جائیں گے اور یہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے، فساد، تنازع اور یہ دشمنیاں یہ ساری تمام ہو جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ایم ڈی آئی اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان مولانا سعید احمد آف بھکر، ان سے جو گفتگو ہوئی وہ سنی، جتنے سوالات کیے گئے انہوں نے جوابات دیے، قرآن حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوئی۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام الناس کے سامنے اس چیز کو واضح کیا جائے کہ آج مسلمانوں کی بدحالی، پستی اور بربادی کا سبب صرف یہ ہے کہ فرقہ پرستی کے زہر نے انہیں تباہیوں اور بربادیوں سے ہمکنار کر دیا ہے۔ ایم ڈی آئی اسٹوڈیو لوگوں کو قرآن و حدیث سے روشناس کرانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اس طرح کی کاوشیں پیش کرتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت زندہ رکھے تو قرآن اور حدیث پر زندہ رکھے، اس کی تعلیمات پر زندہ رکھے، اور موت عطا فرمائے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ مرکز الدعوۃ الاسلامیہ ایم ڈی آئی اسٹوڈیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ کا نگہبان ہو، وما علینا الا البلاغ۔